अभी एक बार फिर से बात करते हैं। पीटीआई की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। क्या कोई ऐसी शक है कि वजीर आला के इलेक्शन तक गवर्नर चार्ज संभाल ले? जस्टिस एजाजुल एहसन का पीटीआई के वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 17 जुलाई को अवाम ने 20 नशिस्तों पर वोट देने हैं। ज़िमनी इलेक्शन तक सूबे को चलने से कैसे रोका जा सकता है? अवाम खुद फैसला करे तो जमहूरियत ज्यादा बेहतर चल सकती है। ये रिमार्क्स आज सामने आए हैं इस मामले में। मजीद ये भी कहा गया है कि इस नुक्ते पर तैयारी करें। आधे घंटे में दोबारा समाअत होगी। केस की मजीद समाअत 2:45 बजे शुरू होगी, जो कि अब वक्त तकरीबन होने वाला है। जुल्करनैन इकबाल से बात करते हैं। जुल्करनैन, अब तो समाअत का वक्त फिर से शुरू होने वाला है। अदालत ने किन नुकात पर ज्यादा जोर दिया था जिस पर तैयारी करने के लिए कहा गया था? देखिए, पहला नुकता तो इस हवाले से ये था कि क्या तहरीक इंसाफ तस्लीम करती है वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को कि वो वजीर आला रहें और उस दौरान ये इलेक्शन हो। इस पर बाबर इमाम ने कहा कि हमजा शहबाज को वजीर आला अगर बरकरार रखा जाता है तो इससे वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं मिलेगी। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी कहा कि उनका बाज़ाहिर जब वैलिडली इलेक्टेड वो नहीं है तो कंटिन्यू करना मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई हल उन्होंने कहा कि बताएं। गवर्नर पंजाब को सूबे का इस नुकता एक अदालत ने ये उनको दिया कि गवर्नर पंजाब को सूबा चलाने का किस बुनियाद पर कह सकते हैं, जबकि सूबा चलाना मुंतखब नुमाइंदों का काम है। जब बाबर इवान ने कहा कि निगरान हुकूमत इस हवाले से कायम की जा सकती है, तो उस पर अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि असम्बली तहलील अभी नहीं हुई पंजाब की, पंजाब असम्बली बरकरार है, तो ऐसे में निगरान हुकूमत का क़याम किसी भी सूरत नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया गया कि क्या आप कोई और इसका वजह बताएं कि क्या किस अंदाज में किया जाए। उस्मान बुज़दार को हवाले से कहा गया बाबर इवान की तरफ से कि उनको बहाल किया जा सकता है, वो अपने ओहदे पे बहाल होंगे और पुराने 16 अप्रैल की पोजीशन पर जब मामला जाएगा तो हम अदालत ने इस इम्कान को भी रद्द कर दिया और कहा कि ऐसी सूरत हाल में नुकात पर तैयारी करते हैं और बताएं कि जब गवर्नर भी चाहे तो नहीं संभाल सकता, मौजूदा वज़ीर आला को आप तस्लीम करने पे भी तैयार नहीं है और निगरान वज़ीर आला भी नहीं आ सकता। आइन खामोश है। सीनियर वज़ीर आला के मौजूदगी में अपना काम करता, लेकिन जब हमजा शहबाज को डीनोटिफाई किया जाएगा तो उनकी काबीना भी तहलील हो जाएगी। ऐसी सूरत में कोई सीनियर वज़ीर सिरे से मौजूद ही नहीं होगा। तो ये सूरत हाल में आगे क्या करना है अदालत की रहनुमाई करें, क्योंकि आइन इस पर खामोश है। इन नुकात पर तैयारी करके अदालत को आगाह करें और बताएं कि इन तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए मजीद टाइम क्यों दें वज़ीर आला के इलेक्शन में, जबकि हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि जो सूबा है वो डिसफंक्शन रहे और सूबे का जो निज़ाम है वो ना चल सके। ये मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। जुल्करनैन इकबाल साथ ही रहिए। खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, अदालत अब खुद कह रही है कि मौजूदा वजीर आला को पीटीआई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, निगरान वजीर आला नहीं चाहती है, गवर्नर के पास अभी ये इख्तियार नहीं है क्योंकि अभी वजीर आला मौजूद हैं। तो ये मामला खासा पेचीदा होता जा रहा है। अक्सरियत अगर देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास है, लेकिन जिसको पीटीआई तस्लीम नहीं कर रही है। देखिए जी, पीटीआई का तो असल मौक़िफ़ ही ये है कि वो जो इंतखाब हुआ है, जो इंतखाब डिक्लेयर किया गया था, वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन उनकी इस बात को लाहौर हाई कोर्ट ने भी कल इस तरह से मिनवान नहीं माना, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है सदाती रेफरेंस पे, उसके तहत वो 25 अरकान जिन्होंने अपनी पार्टी यानी पीटीआई के हिदायत के बरक्स अमल किया था और अपनी पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट दिया था, उनका वोट जो है वो अब काउंट नहीं होगा। इसके लिए मैं डिस्काउंट की इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन वोट्स को पूरी गिनती में से डिस्काउंट्स कर दिया जाए। अब वो एक सीधा प्रोसेस है जिसका हुक्म जो है वो कल लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब उस हुक्म को सेट असाइड करना है तो यकीनी तौर पे उसको सारे का सारा जवाब जो है वो आइन में से तलाश करना होगा। फैक्ट्स भी अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन कानून ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब उसको कानून में क्या गुंजाइश मिलती है, इसके लिए उन्होंने असिस्टेंस मांगी है। जो पेटिशनर है यानी पीटीआई या काफ लीग कह लें, काफ लीग के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से ये बताना होगा कि किस तरह से इस सारे मामले को किया जाए। अब वो जो तजावीज़ वो देते रहे हैं उनको वो रद्द वहाँ पे करते रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको बहाल नहीं किया जा सकता, और इसी तरह से निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने की बात उन्होंने कह दी है कि आइन में निगरान वज़ीर आला उस वक्त होता है जब असम्बली तहलील हो जाए और उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता। सवाल ये है कि अगर निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करना हो तो उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत ज़रूरी होती है। तो अब यहाँ पे ये एक आस्पेक्ट भी है कि वो कौन होगा। और अगर देखा जाए तो किसी हद तक इस सारे प्रोसेस को जो है
وہ پی ٹی آئی کافی حد تک قبول کر چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انہوں نے باضابطہ ایک لیٹر لکھ کے سبطین خان صاحب جو ہیں ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کروایا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا قبول کر چکے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ عدالت یقینی طور پہ پیش نظر رکھے گی۔ اب وہاں پہ چونکہ دلائل جو ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت ہو رہے ہیں جو پیٹیشنر ہے، یعنی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو، ان کے علاوہ اور کسی کے جو ہیں وہ وہاں پہ دلائل نہیں ہو رہے۔ مناسب ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس دوران کسی یا تو اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیتی، کوئی تھوڑا سا موقف ان کا آ جاتا، یا پھر یہ ہے کہ کوئی جو سینئر قانون دان جو اس وقت دستیاب ہوتے ان کو بلا کے امائکس کورائی کے طور پہ، عدالتی معاون کے طور پہ ان کی رائے لے لی جاتی، اور اس میں پھر عدالت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فردر اسٹرینتھن ہو جاتی۔ اچھا خالد عظیم صاحب، یہ جو نمبر گیم ہے، لیگلی تو اس پر بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو نمبر گیم ہے جس پر پی ٹی آئی خود بھی تسلیم کر رہی ہے کہ 169 نمبر 25 کو مائنس کرنے کے بعد ان کے پاس ہیں، عدالت اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ جو ارکان ملک کے اندر رہتے ہوئے غیر حاضر ہیں، جو ذاتی مصروفیات میں ہیں، وہ ایک دن میں پہنچ سکتے ہیں، اور جب پی ٹی آئی خود یہ قبول کر بھی رہی ہے کہ ان کے نمبرز کم ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی 7 دن کی مہلت مانگ رہی ہے؟ اس سے کیا ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں 169 بے شک وہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کل بہت واضح طور پہ کر دیا گیا تھا اس بار کو، تقریباً ان کے 11 ممبرز جو ہیں وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ذاتی کاموں کے لیے دوسرے ممالک میں گئے ہوئے ہیں، اور کچھ ارکان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ حج پہ جا چکے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، اور چونکہ مارجن بہت کم ہے، اور اگر کچھ ممبرز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر امکان ہے کہ کوئی ٹائی پڑ جائے وہاں پہ، یا کم از کم کوئی مقابلے کی کیفیت جو ہے وہ وہاں پہ دکھائی دے، کیونکہ یہ تو اب ایک بہت انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ جو 186 کا فگر ہے وہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، اور یہی بات آج سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوئی، لیکن چونکہ آئین کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر پہلے مرحلے میں کسی کو 186 ووٹ نہ ملیں تو پھر دوبارہ پولنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد حاضر اور ووٹ ڈالنے والے جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس کی بیس پہ فیصلہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کو وہاں پہ ایج حاصل ہے، وہ اور اس کے اتحادی جو ہیں ان کو تقریباً 9 ووٹوں کی برتری ہے، وہ ایک 169 کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایک رکن جو ہیں فیصل نیازی وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت ان کے پاس 168 کا فگر ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ اگر کورٹ آج یہ کہہ دیتی ہے تو ایک تو نظر آ گیا کہ کورٹ اس بات کے لیے تیار ہے کہ یہ جو الیکشن ہے جو آج 4 بجے ہونے کا حکم دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، اس کو وہ آگے لے جائیں۔ اب اس میں جو ساجد سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے صرف 1 دن اور اضافی دیا تھا، یعنی انہوں نے 1 جولائی کی بجائے 2 جولائی کو یہ اجلاس منعقد کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید اگلے ہفتے کے آغاز میں اس کو لے جائیں۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ جو اس دوران گیپ ہے اس کو کیسے کور کیا جائے۔ جو وہاں پہ حمزہ شہباز کے حوالے سے کل بہت کلیئرٹی تھی، سوائے جسٹس ساجد محمود سیٹھی کے باقی جو 4 ارکان ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اس بات سے اتفاق کیا تھا، اور انہوں نے ان کو برطرف کرنے کی جو استدعا تھی پی ٹی آئی کی یا پی ایم ایل کیو کی، اس کو وہ انہوں نے مسترد کر دیا تھا، سیٹ اسائڈ کر دیا تھا۔ وہ لکھا تھا کہ باقی سوائے جو 25 ارکان کو گنتی سے نکالنے کی بات ہے، صرف ہم اس کو قبول کر رہے ہیں اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اب اس صورتحال میں انہوں نے تو حمزہ شہباز کو برقرار رکھا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی اصل گریوینس یہی ہے کہ اگر وہ اس اعلیٰ ترین ایگزیکٹو پوسٹ پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، الیکشن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن اس کی عدم موجودگی میں حل کیا ہوگا، اس کے اوپر جواب جو ہے، کیونکہ اس کو ہٹانا پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں، اس لیے اس کا متبادل کیا ہوگا یہ بتانا بھی اب انہی کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے گیند ان کے کورٹ میں ڈال دیا۔ لیکن خالد عظیم صاحب، جس طرح سے عدالت خود بھی کہہ رہی ہے کہ 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، 20 نشستوں کے اوپر عوام منتخب کریں گے اپنا نمائندہ، تو تب تک ایک صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے، بغیر چیف منسٹر کے تو نہیں چل سکتا نا۔ تو پی ٹی آئی کی یہ مطالبہ پی ٹی آئی کا، یا تو نگراں سیٹ اپ یہاں پر قائم کیا جائے، وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جائے، تو یہ تو آئین سے متصادم ہوگا۔
میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے اس معاملے کو, اس مطالبے کو نیرو ڈاؤن کر لیا ہے, اور نیرو ڈاؤن کر کے انہوں نے 17 جولائی کی تو اب وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ بابر اعوان صاحب نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ ہم 10 دن کی مہلت لینا چاہتے تھے, لیکن اب ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں 7 دن کی مہلت دے دی جائے. اب سوال یہ ہے کہ 7 دن کے بعد تو حج بھی پورا نہیں ہوتا, اور اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کے وہ ارکان جو ہیں وہ واپس آ جائیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے واپس آ جائیں. اب ایک تو اصولی بات تو یہ ہے کہ جب یہ آپ کو پتا تھا, آپ نے پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور یہ انتخاب کا معاملہ کسی وقت بھی آپ کے حق میں جا سکتا ہے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے ارکان جو ہیں ان کو ملک کے اندر روکتے. جس طرح سے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس نے کیا ہوا ہے, اپنے لوگوں کو اس نے پابند کیا ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود رہیں تاکہ الیکشن کا مرحلہ آئے تو وہ اس میں ان کو استعمال کیا جا سکے, ان کا ووٹ لیا جا سکے. تو یہ کام ان کو بھی کرنا چاہیے تھا. اب ایک کام کی اگر آپ نے خود دیکھ بھال نہیں کی تو اس کے لیے آپ عدالت پہ کیوں ایسا بوجھ ڈال رہے ہیں, اور اس بات کا کیا جواز ہے کہ آپ کہیں کہ جی فلانا ہمارا بندہ جو ہے وہ فلاں کام کے لیے گیا ہوا ہے, لہذا آپ رک جائیں, یہ آئینی عمل جو ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. اور پھر دیکھیں یہ بتانا انہوں نے ہے کہ دیکھیں عثمان بزدار کی بحالی کے حوالے سے کورٹ نے کہہ دیا نہیں ہو سکتی, حمزہ شہباز کو یہ برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, نگران وزیر اعلیٰ کا پروین ہے نہیں کیونکہ وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اسمبلی تحلیل ہو. خالد عظیم صاحب ساری صورتحال پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں. نعیم حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم حنیف صاحب شارٹلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب تک جو عدالت میں سماعت ہوئی ہے, عدالت ابھی اس مطمئن نہیں ہے, پی ٹی آئی کے وکلاء کو مزید نکات پر تیاری کرنے کے لیے کہا گیا, اور ابھی کیا صورتحال ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں آج کے اجلاس کے حوالے سے, وہ بھی بتائیے. دیکھیے جو ان میں آپس میں اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا. جو امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار جو ہیں چودھری پرویز الہی, وہ کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکے ہیں, اور آج صبح تک بھی ان کا سٹانس یہ تھا کہ 17 جولائی کو 20 سیٹس پر جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, جو ڈی سیٹ ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین, اس انتخاب کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروایا جائے. آج ان کے وکلاء جو عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 7 دن کا ٹائم دیا جائے. اچھا ٹائم یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کے 7 سے 9 لوگ جو ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک ہیں, اس کے علاوہ 5 سے 6 مزید لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں موجود ہیں. اس ساری صورتحال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو 7 دن کی بجائے 70 دن کا وقت بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان دے دے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. پنجاب میں صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی, اور خاص طور پہ ٹھیک ہے یہ اہم معاملہ جس کے اوپر سماعت جاری ہے. نعیم حنیف اسی پر آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں, خالد عظیم بھی اس پر بات کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.